کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ریڈیکل اسلام آخر ہے کیا؟ کیا واقعی اسلام شدت پسندی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا یہ ایک منظم اور خطرناک سازش ہے جس کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جو خود کو دنیا کا محافظ کہتی ہیں؟ آج کی اس تفصیلی تحقیق میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کا منصوبہ کیسے تیار ہوا اور اس منصوبے کے پیچھے کون تھا۔ جی ہاں، CIA امریکہ کی خفیہ ایجنسی۔ 1950 کا عشرہ دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف کمیونزم تھا جس کی قیادت سوویت یونین کر رہا تھا اور دوسری طرف سرمایہ داری کا علم بردار امریکہ۔ CIA کو یہ خوف تھا کہ اگر کمیونزم مسلم دنیا تک پہنچ گیا تو مغرب کے معاشی و سیاسی مفادات کو شدید نقصان ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اسلام کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر مسلمانوں کو جہاد کے نام پر ابھارا جائے تو انہیں سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اسلام کو نہ صرف ایک تلوار بنایا گیا بلکہ اس تلوار کا دستہ CIA کے ہاتھ میں تھا۔ 1979 سوویت یونین افغانستان پر چڑھ دوڑا۔ امریکہ نے اسے اسلام کے خلاف جنگ قرار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ CIA نے پاکستان، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر ایک خفیہ منصوبہ شروع کیا جس کا نام تھا آپریشن سائیکلون۔ اس منصوبے کے تحت ہزاروں مسلمان نوجوانوں کو افغانستان میں جہاد کے لیے تیار کیا گیا۔ انہیں اسلحہ دیا گیا، تربیت دی گئی اور ان کے دماغوں میں جہاد کا جذبہ بھرا گیا۔ لیکن افسوس، انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ دراصل ایک عالمی کھیل کا حصہ ہے جس کا اسکرپٹ CIA نے لکھا تھا۔ اسامہ بن لادن اسی افغان جہاد کا ایک مرکزی کردار جسے اس وقت امریکہ اور مغربی میڈیا نے ہیرو قرار دیا تھا۔ جب سوویت یونین کو شکست ہو گئی تو دنیا سمجھ رہی تھی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ CIA کے پاس اب ایک منظم، تربیت یافتہ اور مسلح قوت موجود تھی جسے کسی نئے دشمن کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اب وہ دشمن تھا اسلام خود۔ اسی سازش کا نتیجہ تھا القاعدہ۔ وہی افراد جنہیں CIA نے تربیت دی تھی اب انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا۔ جن پر کبھی فخر کیا گیا اب ان کے چہروں پر سیاہی مل دی گئی۔ 11 ستمبر 2001 نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوتا ہے۔ تقریباً 3000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں اور دنیا کی توجہ اسلام پر مرکوز کر دی جاتی ہے۔ امریکہ اعلان کرتا ہے یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف، اور پھر شروع ہوتا ہے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ افغانستان پر حملہ، عراق پر چڑھائی، گوانتنامو میں قید و بند، ہزاروں مسلمان شہری شہید اور اسلام کو مسلسل بدنام کیا جاتا رہا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دہشت گردی کا ذمہ دار واقعی اسلام ہے یا وہ قوتیں جنہوں نے یہ آگ لگائی؟ 2011 شام اور عراق میں بدامنی بڑھتی ہے اور اچانک ایک نیا گروپ منظر پر آتا ہے، داعش۔ سیاہ پرچم، خنجر، گردنیں کاٹنا، قرآن کے نام پر ظلم۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں داعش کے کئی رہنما امریکی حراست میں رہ چکے تھے۔ امریکی فوجی کے انخلاء کے فوراً بعد داعش کے ہتھیار کہاں سے آئے؟ ٹویوٹا گاڑیاں، جدید اسلحہ، یہ سب کس نے فراہم کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کبھی نہیں دیے گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، داعش بھی ایک برعکس وار کا حصہ تھی جس کا مقصد تھا اسلام کی ساکھ کو مزید خراب کرنا اور مشرق وسطیٰ کو مزید تقسیم کرنا۔ جہاں ایک طرف CIA نے انتہا پسند گروہوں کو فروغ دیا، وہیں دوسری طرف جو گروہ اسرائیل اور مغرب کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ایران، حزب اللہ، انصار اللہ، یہ وہ نام ہیں جو فلسطین، شام، عراق اور یمن میں صہیونی طاقتوں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن CIA کے لیے یہ گروہ دشمن ہیں کیونکہ یہ امریکی و اسرائیلی مفادات کے راستے میں کھڑے ہیں۔ دہشت گردی کی تعریف اب ایمان یا انصاف سے نہیں ہوتی بلکہ مغربی مفاد کے بنیاد پر کی جاتی ہے۔ مغربی میڈیا نے ایک ہی بات بار بار دہرائی، اسلامک ٹیررزم، ریڈیکل اسلام، شدت پسند مسلمان۔ یہ الفاظ اتنے دہرائے گئے کہ دنیا کے عام انسان کے ذہن میں اسلام کا مطلب ہی دہشت گردی بن گیا۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں CIA ہیرو اور داڑھی والا شخص ولن،
ये जहन साजी सिर्फ गैर मुसलमानों की नहीं की गई बल्कि मुसलमानों की नई नस्ल को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या वाकई इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है या दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ने वाली खतरनाक साजिश का हमें अब पर्दा चाक करना है। इस्लाम सलामती का पैगाम देता है, अदल, रहम और अखुवत का दीन है, लेकिन जब इसे एक साजिश के तहत हथियार बनाकर पेश किया जाए तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाता है। अब वक्त है कि हम सच को सच कहने की जुर्रात करें, झूठे नारों को बेनकाब करें और इस्लाम की असल तालीमात को दुनिया के सामने रखें।